السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم علماء کو نائب رسول تصور کرتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں جب علماء ہمارے امام بنتے ہیں، مسجد کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں اور مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر ہماری دینی رہنمائی کرتے ہیں، تو ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ سارے لوگ اچھے بھی نہیں ہوتے اور سارے لوگ برے بھی نہیں ہوتے۔ البتہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مساجد کا نظام بہت زیادہ آج کل، چونکہ جوہلا کے ہاتھ میں یہ نظام زیادہ ہے، تو مساجد کے اندر جھگڑے، فتنے، فساد، اور مسجد کے امام کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ بھی بہت حد تک لوگوں کی نظر میں کم ہو چکا۔ اگر ہم کسی کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی کو بہتری اور اپنے بڑے کی نیت سے دیکھتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں اور سہولتیں فراہم ہوں۔ دیکھیے، علماء ہماری دینی رہنمائی کے لیے تبھی کافی ہوں گے جب ہم ان کی دنیاوی رہنمائی کے لیے کافی ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم میں سے ہر ایک بندے کے پاس نارملی للاکثر حکم الکل، اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس 10,000 روپے کا فون تو آرام سے ہوگا۔ بعض مرتبہ لوگ اس سے زیادہ کا بھی لے لیتے ہیں، لیکن ایک مسجد کے امام کو ہم 10,000 روپے تنخواہ دینا بہت معمولی، بہت وہ سمجھتے ہیں عام بات ہے۔ بہت اچھا کہ ہم نے 10,000 تنخواہ دے دی۔ کہیں کہیں پر تھوڑی سی فکریں بیدار ہوتی ہیں، تھوڑے سے لوگ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، تو وہاں ذرا زیادہ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ یقین مانیں، یہ 10,000 اور 15,000 شاید ایک شخص جس کے ساتھ بیوی بھی لگی ہوئی ہے، بچے بھی لگے ہوئے، ماں باپ بھی لگے ہوئے، بہن بھائی بھی لگے ہوئے، سسرال، آپ اندازہ لگائیے نا، ایک شخص صرف کھانا پینا تو نہیں کرتا، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بچوں کی اسکول کی فیس بھی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اپنا گھر نہ ہو تو کرایہ بھی ہے، بجلی کا بل بھی ہے۔ بعض مرتبہ تہوار آتا ہے تو وہی سوچتا ہے لاؤ اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہناؤں، جوتے پہناؤں۔ سمدھیانے جاؤں تو وہاں پر بھی بہن کے، بیوی کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ عیدی وغیرہ دی جائے، سسرال جایا جائے تو کچھ لے کر کے جایا جائے۔ اس تمام اخراجات ہم سب کے ساتھ لگے ہیں۔ ایمانداری سے، آنیسٹلی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، کیا یہ 10-15 ہزار روپے مہینہ ہمارے لیے کافی ہوں گے؟ تو ہم کیسا تصور کرتے ہیں کہ کسی اور کے لیے بھی 10-15 ہزار روپے کافی ہوں گے؟ کیا تقوی کا معیار صرف یہ ہے کہ وہ بندہ بھوکا مرے؟ نہیں میرے دوستوں، ہمیں اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ باتیں ہم لوگ کرتے تو بہت ہیں، لیکن حقیقت میں اس پر کارروائی اور ایکشن نہیں ہوتا۔ اب آج کے اس موجودہ دور میں ایک تنظیم ہے جو باقاعدہ اس پر کام کرنے کھڑی ہوئی ہے۔ اس تنظیم کا نام ہے دلی یوتھ کریج، DYC۔ ان لوگوں نے اپنے طور پر یہ کام شروع کیا کہ بھائی مسجد کے جو ائمہ حضرات ہیں ان کی خدمت کی جائے، ان کا مالی تعاون کیا جائے۔ ایک مسجد کے امام جن کی تنخواہ صرف 2,000 روپے، آپ یقین مانیں گے 2,000 روپے آج کے اس دور میں، ان مسجد کے امام کو میں پرسنلی جانتا ہوں، ایک عرصے سے بیچارے اس 2,000 میں گزارا کر رہے تھے۔ فارغ وقت میں ٹیوشن وغیرہ پڑھا لی یا کچھ گزارا کر لیا، 2-4-5 ہزار روپے کما لیا کرتے تھے، لیکن مشکل سے 10,000 روپے ملتے تھے۔ اس تنظیم نے اس امام کو سنبھالا، 10,000 روپے مہینہ ان کو اپنی طرف سے دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور مسجد کے امام ایک عرصے سے دین کی خدمت کر رہے تھے، لیکن جب حالات بگڑے، معاملات بگڑے، ان کو مسجد سے فارغ کر دیا۔ جب مسجد سے فارغ کر دیا تو آمدنی کا صرف یہی ایک ذریعہ تھا۔ اس تنظیم نے ان کو بھی سنبھالا اور 10,000 روپے مہینہ اپنی طرف سے ان کو بھی دیا۔ پچھلے 6 مہینے میں یہ لوگ دونوں اماموں کو تنخواہ دے رہے ہیں 10,000 روپے، یعنی کہ 1,20,000 روپے ان لوگوں نے اپنی طرف سے جمع کر کے دیے۔ کچھ لوگ ان کے ساتھ جڑے، انہوں نے آواز لگائی، دعوت دی کہ بھائی یہ ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ ائمہ حضرات یہ وقت کے گورنر ہوتے، نائب رسول ہوتے، نبیوں کے وارث ہوتے، ان کی یہ ہماری دینی رہنمائی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ان کے لیے کوشش اور فکر کریں۔ کچھ لوگوں نے ان کی اس صدا پر لبیک کہا اور ان کا ساتھ دیا، اور ان لوگوں نے صرف اتنا کہا ہمیں فقط 100 روپے مہینہ ایک بندہ دے، صرف 100 روپے مہینہ، اور اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو زیادہ بھی دے۔ دوستوں، بہت بڑی ہمت کی بات ہے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے 2 مسجد کے اماموں کو سنبھالا، بلکہ ایک مسجد ہے اس کا مکمل مینٹیننس یہ لوگ دیکھتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ مسجد کھنڈر کے اندر تبدیل ہو گئی تھی، کچھ بہت زیادہ برے حالات ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ پیچھے کیا رہی وہ نہیں بتاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ان لوگوں نے ان 2 لوگوں کو اپنی طرف سے تنخواہ دینے کے ساتھ ساتھ ان کا تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ مسجدوں کو بھی، اس مسجد کو بھی دیکھا، اس کا بھی معاملہ کیا۔ اب ان لوگوں کی، اس تنظیم کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ یہ کام نیشنل لیول پر ہونا چاہیے۔ ابھی صرف 2 لوگوں کی سہایتا ہو رہی ہے، 2 لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، ہونا یہ چاہیے
کہ موجودہ دور میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں مسجد کے اندر حالات بہت زیادہ ناساز ہیں. ایک مسجد کے امام بیچارے پریشان گھومتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، بعض مرتبہ قرضہ لیتے ہیں، لہٰذا ڈی وائی سی ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، باتیں کرنے کے لیے نہیں بلکہ باقاعدہ کام کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور پچھلے 6 مہینے سے کام بھی کر رہی ہے. دوستوں میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس تنظیم سے ضرور جڑیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ترغیب میں نہیں دے رہا ہوں، یہ ترغیب تو اللہ اور اس کے رسول نے دی. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو دوسروں کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی مومن بندے کے، اپنے کسی مومن بھائی کے مدد میں اور تعاون میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدد کرنے والے کی مدد کرتے ہیں. جب تک یہ اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے ہیں. تو دوستوں ان لوگوں کی صرف ایک درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ جڑیں اور 100 روپے مہینہ دے کر کے جڑیں تاکہ یہ کام اور بڑھا کیا جا سکے اور زیادہ مسجد کے اماموں اور مؤذنوں کے لیے جو ہے خدمت انجام دی جا سکے. آپ لوگوں سے گزارش ہے اس میں ضرور جڑیے گا. میں نے ڈسکرپشن میں ان کے انسٹاگرام کا اور ان کے واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا ہے، آپ چاہیں تو وہاں ضرور جائیں، بلکہ درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ ضرور جائیں. اس تنظیم کے تعلق سے آپ کے ذہن میں، آپ کے گمان میں اگر کچھ سوالات ہوں تو یہ جو گروپ ہے واٹس ایپ گروپ، اس گروپ کے جو ایڈمن ہیں آپ ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں، اور آپ کے ذہن میں، آپ کی نظر میں کوئی بہترین مشورہ ہو تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے مفید مشوروں سے بھی ضرور نوازیں. پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اس تنظیم کو اور اس تنظیم سے جڑے ہوئے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. پاک پروردگار ان لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے.